بہت سے شوقین کہتے ہیں یار ہمارے چوزے نکل تو آتے ہیں لیکن گروتھ بہت سلو ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں 2 مہینے گزر گئے مگر چوزا ابھی بھی کمزور لگتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ چوزے کی گروتھ قسمت سے نہیں ہوتی، روٹین اور خوراک سے ہوتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم پہلے دن کے چوزے سے لے کر 3 مہینے تک کی مکمل روٹین بتائیں گے تاکہ آپ کا چوزا کم وقت میں مضبوط اور صحت مند بنے۔ اگر آپ ہماری بریڈنگ سیریز فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی پیئر لگانے سے پہلے کی غلطیوں پر، زیادہ انڈوں سے زیادہ چوزے نکالنے پر، چوزوں کو مرنے سے بچانے پر اور صحیح انوائرمنٹ پر۔ اور آج اس سیریز کی آخری ویڈیو میں ہم بات کریں گے چوزوں کی تیز اور صحت مند گروتھ پر۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لو، چوزا نکلتے ہی فوراً خوراک نہیں مانگتا، کیونکہ انڈے کے اندر جو زردی ہوتی ہے وہ 24 سے 36 گھنٹے تک اس کی خوراک ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے دن صرف صاف پانی کافی ہوتا ہے چوزے کے لیے۔ پہلے ہفتے میں چوزے کو کیا دینا چاہیے؟ تو پہلے ہفتے میں چوزے کو چک سٹارٹر فیڈ جو ہے وہ دینی چاہیے یا باریک دانہ دینا چاہیے، اس کے ساتھ ابلا ہوا انڈا تھوڑا سا۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس سے پروٹین ملتا ہے اور مسلز جلدی بنتے ہیں چوزوں کے۔ اور یاد رکھو، اگر پہلے ہفتے میں چوزے کو صحیح خوراک نہ ملی تو بعد میں گروتھ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ہفتے سے لے کے تیسرے ہفتے تک چوزے کو کیا خوراک دینی چاہیے۔ اب چوزا تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اب آپ فیڈ میں تھوڑی ورائٹی دے سکتے ہو۔ چک سٹارٹر ہو گئی، باریک گندم ہو گئی، باریک مکئی ہو گئی یا تھوڑا سا سبز چارہ وغیرہ۔ سبز چارہ کیوں؟ جیسے ساگ، پالک یا سبز گھاس۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چوزے کو ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، وائٹامنز ملتے ہیں، چوزا ایکٹیو رہتا ہے۔ پانی میں کیا دے سکتے ہیں؟ ہفتے میں 2 دن آپ ایسے کریں کہ چوزوں کو پانی میں ملٹی وائٹامنز مکس کر کے پلائیں، انہیں سادہ پانی نہ پلائیں۔ ملٹی وائٹامنز سے ایسے ہے کہ امیونٹی جو چوزوں کی سٹرونگ ہوتی ہے اس سے گروتھ بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ کے چوزوں کی امیونٹی سٹرونگ ہوگی تو ان کو بیماریوں سے زیادہ لڑنے کی طاقت ملے گی۔ اب یہاں ایک بڑی غلطی زیادہ تر شوقین کرتے ہیں، وہ چوزے کو زیادہ خوراک دے دیتے ہیں لیکن موومنٹ نہیں دیتے۔ مطلب خوراک تو چوزے کو پوٹ بھر کے دے دیں گے مگر اس کو سارا دن پنجرے میں یا کھڈے میں بند رکھیں گے، جس سے چوزا موٹا تو ہو جاتا ہے مگر سٹرونگ نہیں بنتا، وہ اندر ہی اندر سے ویک ہونے لگ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 1 مہینے سے لے کے دوسرے مہینے کے چوزے تک آپ اب چوزے کو کیا دیں۔ اب چوزا جو ہوتا ہے وہ گروئنگ سٹیج میں آ جاتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں چوزا اصل گروتھ کرتا ہے۔ اس ٹائم آپ اپنے چوزوں کو کیا خوراک دیں؟ مکئی، گندم، سورج مکھی کے جو بیج ہیں وہ اس میں ایڈ کریں اور تھوڑا سا چاول جو ہے وہ اگر ابلے ہوئے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہیں، اگر ابال نہیں سکتے تو آپ کو ٹوٹا چاول جو ملتے ہیں وہ ان کی خوراک میں ایڈ کر دیں۔ ان ساری چیزوں سے ایسا ہے کہ چوزوں کو بے حد پروٹین ملے گا۔ پروٹین کیوں ضروری ہوتا ہے؟ پروٹین سے مسل بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خوراک میں چوزوں کے لیے پروٹین کم رکھیں گے تو چوزے جو ہیں وہ چھوٹے رہ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور ایسے ہے کہ آپ اس میں پھر اضافی چیزیں ان کی خوراک میں ایڈ کر سکتے ہیں پروٹین کے لیے، جیسا کہ ابلا ہوا انڈا ہفتے میں 2 دفعہ، تھوڑا سا دہی وغیرہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ان کی ڈائجیشن وغیرہ بھی بہترین ہوگی اور پروٹین بھی انہیں اعلیٰ مقدار میں ملے گا۔ اور اگر یہاں خوراک بیلنس نہ ہوئی تو چوزا 2 مہینے بعد بھی چھوٹا ہی رہ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں 2 مہینے سے لے کے 3 مہینے کے چوزے تک۔ اب چوزا جو ہوتا ہے وہ ینگ برڈ بن رہا ہوتا ہے، یہ سٹیج فیوچر سٹرینتھ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ فیڈ اس کی آپ ایسے کریں کہ اب آپ اس کو مکس دانے پہ لگا دیں، مکئی، گندم، سبز چارہ وغیرہ بھی اس کے خوراک میں ایڈ کر دیں، پالک ہو گیا، دھنیا ہو گیا، اس کو یا گھاس ہو گئی سبز کاٹ کے باریک ان کو کھلائیں، اور ان کی خوراک میں منرلز وغیرہ بھی ایڈ کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، بہترین باڈی سٹرکچر بنتا ہے۔ اور اس سٹیج پر انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ جگہ کھلی ہونی چاہیے، انہیں آزاد گھومنے دیں، ہجوم نہ کریں، صاف پانی دیں، سٹریس بالکل بھی نہ ان کو دیں کیونکہ سٹریس سے گروتھ رک جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوزا کم وقت میں اچھی گروتھ کرے تو 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں: بیلنس فیڈ، صاف پانی، پرسکون ماحول۔ اور اس کے ساتھ ہماری بریڈنگ سیریز مکمل ہوتی ہے جہاں ہم نے بات کی پیئر لگانے سے لے کے چوزے کی اچھی گروتھ تک۔ اگر آپ کو ہماری یہ بریڈنگ سیریز پسند آئی ہو تو
لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ اس سے اگلی ہمیں کون سے ٹاپک پہ سیریز بنانی چاہیے۔